تحریک میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں کسی منصب یا اختیار کا امیدوار یا طلبگار نہیں ہوں۔ مڈل کلاس کا گلی محلے کا منتخب نمائندہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہو، گلی کی سڑک وہ ٹھیک کر سکتا ہو، پانی کا مسئلہ اس کے اختیار میں ہو، فنڈ اس کے پاس ہو۔ حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اقتدار نہیں چاہتا، میں کوئی منصب نہیں لوں گا۔ واقعتاً جب میں کہتا ہوں کہ راج کرے گی خلق خدا، تو واقعی خلق خدا میں سے کوئی آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راہیل شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن حیدرآباد۔ آپ نے ان کو عملی طور پر صحافی کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی ایشو ہو یا عوامی ایشو ہو یا کوئی بیوروکریٹس کے خلاف ہو یا کرپشن کے خلاف ہو یا پولیس میں موجود کالی بھیڑیں ہوں سامنے لانا ہو یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو، تو اس میں اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ پیش ہوتے تھے۔ ٹیم سرعام کے نام سے ان کا پروگرام ہوا کرتا تھا، جس کو پوری دنیا نے پذیرائی ملی۔ آج جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے عوام راج۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ تحریک انہوں نے کیوں بنائی ہے اور اس تحریک کا مقصد کیا ہے۔ سیاست میں آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ آپ کا جو سیاست میں آنا چاہیے آپ کو؟ اچھا، میں اگر یوں پوچھیے سچی بات، تو میں اس طرح سے سیاست میں نہیں آیا ہوں۔ یعنی میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ میں تحریک میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں کسی منصب یا اختیار کا امیدوار یا طلبگار نہیں ہوں۔ میں بطور صحافی ہی، جس طرح سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلائی تھی صحافی ہوتے ہوئے، جیسے مولانا ظفر علی خان نے صحافی ہوتے ہوئے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور جرنلسٹ آپ کی میری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جگائیں، جھنجھوڑیں اور بتائیں کہ آپ آج تک جن امیر زادوں کو اپنا لیڈر سمجھتے رہے ہیں اور جن سے آپ توقعات وابستہ کرتے رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس نظام سے شخصیت پرستی کے اور موروثیت کے نکلیے، ایک ایسی جماعت بنانے کی طرف آئیے جیسی جماعت دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت یعنی لوگوں کی ملکیت، ورکرز کی ملکیت، میرٹ اور انٹرنل الیکشن کے نظام پر مبنی، اور اس میں جو سب سے قابل اور سب سے باصلاحیت آدمی ہوتا ہے وہ بغیر کسی خوشامد کے، بغیر کسی چاپلوسی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ مڈل کلاس کے لوگ باقی جماعتوں میں آگے آتے ہیں تو صرف چاپلوسی کے ذریعے یا وفاداری ثابت کر کے کہ اب راج کرے گی خلق خدا، اور اقتدار مانگتے تھے اپنے لیے، کہتے تھے اب راج کرے گی خلق خدا اور وزیر اعظم بن جاتے تھے خود، کہتے تھے اب راج کرے گی خلق خدا، پارٹی چیئرمین خود بن کے بیٹھ جاتے تھے، پھر کہتے تھے اب راج کرے گی خلق خدا، بنا دیتے تھے اپنے بھائی کو وزیر اعظم، پھر کہتے تھے اب راج کرے گی خلق خدا، بن جاتی تھی بیٹی وزیر اعظم۔ تو یہ خلق خدا کے ساتھ ڈرامہ اور فراڈ کرتے رہے آج تک۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اقتدار نہیں چاہتا، میں کوئی منصب نہیں لوں گا۔ واقعتاً جب میں کہتا ہوں کہ راج کرے گی خلق خدا، تو واقعی خلق خدا میں سے کوئی آئے گا اور انشاءاللہ اپنی قابلیت اور صلاحیت بنا۔ تو آج تک یہ نعرہ مارتے رہے لوگ، مگر اس کے بالکل برعکس کرتے رہے، خود سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے خلق خدا کا نام لے کے۔ تو یہاں خلق خدا کا نام لے کے ایک آدمی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کبھی کسی منصب پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ فرق ہے۔ پاکستان میں بہت سی نئی سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں، آپ کی ایسی کون سی نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے کہ عوام اس پہ ٹرسٹ کریں؟ اسی لیے میں نے کہا، اسی لیے ٹرسٹ کریں کہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ ٹرسٹ مت کریں، عمران خان پہ ٹرسٹ مت کریں، آپ لوگوں پہ، نواز شریف پہ، زرداری پہ ٹرسٹ مت کریں۔ جب آپ شخصیات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو بہت جلدی مایوسی ہوتی ہے۔ آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، اپنے اوپر اعتماد کریں، اپنے اوپر آپ یقین رکھیں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگے لے کر آئیں، مڈل کلاس کے قابل لوگوں کو۔ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صوبہ سندھ سمیت حیدرآباد کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی قلت، دوسرا بلدیاتی نظام کے اندر جو ہے ہیر پیر۔ تو آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو اس نظام کو کیسے بدلے گی؟ ہم تین باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہو اور اس میں میرٹ اور انٹرنل الیکشنز ہوں۔ ہم کہتے ہیں طلبہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے تاکہ مڈل کلاس کے لوگوں کو لیڈر بننے کا موقع ملے۔ ہم کہتے ہیں بلدیاتی نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مڈل کلاس کا گلی محلے کا منتخب نمائندہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہو، گلی کی سڑک وہ ٹھیک کر سکتا ہو، پانی کا مسئلہ اس کے اختیار میں ہو، فنڈ اس کے پاس ہو، سڑکیں وہ بنا سکے، نالیاں وہ پکی کروا سکے، اسکول وہ تعمیر کروا سکے، اسپتال وہ بہتر کر سکے، پولیس کا نظام اس کے اندر ہو جیسے دنیا بھر میں بلدیاتی نظام کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہونے دیا آج تک عمران خان نے یا نواز شریف نے یا زرداری نے؟ اس لیے کہ اگر یہ سارے کام لوگوں نے اپنے گلی محلوں میں خود منتخب ہو کے کرنا شروع کر دیے تو پھر ان کے نعرے کون مارے گا، پھر ان کی لینڈ کروزروں کے پیچھے کون بھاگے گا، پھر ان کی فوٹوز کون لگائے گا پانی کی بوتلوں اور کھانے کے ڈبوں کے اوپر۔ اقرار الحسن کو ہمیشہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اگر اقرار الحسن کی جماعت کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہوا پایا گیا تو اقرار اپنے صحافی والا روپ دوبارہ دھارے گا؟ عین ممکن ہے میں کسی وزیر کا چھاپا ماروں گا عمران شریف میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ نظام بنا رہے ہیں کہ انٹرنل جمہوریت کا، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا، انٹرنل میرٹ کا، کہ جس کے ذریعے ہر آدمی اپنی پارٹی کو جواب دہ ہوگا۔ یہاں یہ جو فرعون بن جاتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے اندر، شہنشاہ، بادشاہ معظم،
جو ڈکٹیٹر پولیٹیکل جن سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا ہے وہ جواب دینی ہوتی ہے. تو یہاں تو پارٹی کے چیئرمین سے لے کے پارٹی کے ورکر تک ہر آدمی پارٹی کے سسٹم کو نظام کو جواب دہ ہوگا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. عوام راج ایک سیاسی ادارہ ہے, اگر چیئرمین کوئی اور منتخب ہوتا ہے تو اقرار اس جماعت میں حصہ لیں گے؟ کبھی نہیں. بس میں چونکہ اگر میں اس جماعت میں رہوں گا نا تو پھر وہ شخصیت پرستی کا ایک فیکٹر رہے گا. تو جس دن چیئرمین سے لے کے نیچے تک کی ہائرارکی مکمل ہو جائے گی, میں قطع تعلق میری ایک طرف سے سمجھے کہ اس کے بعد تعلق نہیں کوئی ہوگا اس تحریک سے. تو حیدرآباد کے لوگوں کا شکریہ, اور حیدرآباد کے لوگوں کو بھی یہ پیغام کہ آپ کے مسئلے آپ کے اور آپ کے بچوں کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. جب تک آپ وڈیروں سے, جاگیرداروں سے یا ان کی پارٹیوں سے توقع کرتے رہیں گے, یہ مسائل جوں کے توں رہیں گے. خود آگے بڑھیے, اپنی جماعت قائم کیجیے, خود اقتدار میں آئیں, آپ کے بچے اقتدار میں آئیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, حیدرآباد بھی انشاءاللہ.